أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدقت رب العالمين. دوستو بزرگوں، پہلا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیات نمبر 43 سے اس سے اوپر کی آیتوں میں قرآن کریم کی تصدیق کے بارے میں اور کتمان حق کے بارے میں آپ حضرات نے سن لیا کہ حق کو چھپانا نہیں ہے اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط بھی نہیں کرنا ہے. یہ خطاب یہودیوں سے تھا. آیات پر ترجمہ کرنے سے پہلے کل میرے خیال تراویح شروع ہونے والی ہے، تو آج میں معذرت کے ساتھ حوالے سے پرہیز کروں گا، حوالہ دینے سے، اور رکوع تک پہنچنا ہے تاکہ یہ رکوع پورا ہو جائے، سپارے کا ایک پاؤ پورا ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ رمضان کے بعد پھر اس دوسرے پاؤ سے شروع کریں گے. کیونکہ میں نے آج سوچا تھا کہ جو حضرات ماشاءاللہ دور سے آتے ہو تو پھر کل درس میں حاضری بھی ہو، یہاں سے دیر ہو جائے، پھر وہاں بعض ساتھی پھر کھانا کھائیں گے، تراویح میں بھی پہنچنا ہے، اس لیے ان کو پھر تکلیف ہوگی. اس تکلیف کو پیش نظر رکھ کر کے کل سے انشاءاللہ پھر چھٹی، درس کی چھٹی تو نہیں ہے، اس ٹائم کی درس کی چھٹی ہے، باقی تراویح کے بعد وہ تو ہمارا معمول ہے الحمدللہ سالوں سال سے. ایسے وزیر بھائی یہ جو سپارہ پڑھ لیا تو اس تراویح کے بعد پھر اس کا مختصر اس میں اسی سپارے سے کچھ بیان بھی ہوگا. یہ کئی سالوں سے الحمدللہ یہ معمول شروع ہے، اس سال بھی اللہ نصیب فرمائے. دوستو بزرگوں، یہ تیسرا باب شروع ہے سورت کا، حصہ پہلا اور باب تیسرا، اور اس تیسرے باب میں کتنے احکامات ہیں؟ گل محمد ہے، سب گور گور کے دیکھ رہے. یہ تیسرے باب میں 9 آیات ہے، 9 آیتوں میں 9 حکم ہے اور 5 نواہی ہے. یہ یاد رکھو، ہو سکتا ہے زندگی رہی پھر انشاءاللہ رمضان کے بعد پھر سوال ہوگا. تو کچھ حکم بیان ہو گئے. آج پہلی آیات میں واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، پہلی آیات میں 3 حکم ہے. آیات نمبر 43 میں 3 حکم ہے. پہلا حکم ہے نماز کا. اللہ فرماتے ہیں واقیموا الصلاۃ، قائم کرو نماز کو، نماز کی پابندی کرو. نمبر 2 وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دے دو. نمبر 3 وارکعوا مع الراکعین، جھکو جھکنے والوں کے ساتھ. رکوع کا معنی ہے جھکنا، رکوع کا معنی ہے جھکنا، تو جھکو جھکنوں کے ساتھ، یعنی رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. کتنے حکم ہو گئے؟ 3. نماز کی قائم کرو، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ دے دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو دوستو بزرگوں، ابھی اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. نماز کی قائم کس طرح ہے؟ نماز
واجبات فرائض ان کے ساتھ اور سنت نماز کی جو سنتیں ہیں، نماز کو ہو کر کے پڑھو تاکہ نماز کی واجبات کا بھی علم ہو، فرائض نماز کا بھی علم ہو اور سنت نماز کی بھی علم ہو۔ اب نماز پڑھنا ہے کیسے؟ بس اوپر نیچے کھڑا ہونا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدے کرنا ہے۔ نماز کے اندر کتنے فرائض ہیں؟ نماز کے اندر واجبات کتنے ہیں؟ نماز کی سنتیں کتنی ہیں؟ نماز کی سنتیں کتنی ہیں؟ نماز کی مفسدات کتنی ہیں؟ کوئی علم نہیں، نہ کوئی پوچھتا ہے۔ تو دوستو بزرگوں، یہ اس طرح نماز کی یہ چیزیں بہت لازمی ہیں، کیونکہ اگر فرض چھوٹ گیا، فرض رہ گیا تو 1000 سجدہ سہو کرو، نماز درست نہیں ہوگی۔ واجب کی چھوٹنے پہ سجدہ سہو ہے، فرض کی چھوٹنے پر سجدہ سہو، تاخیر فرض میں سجدہ سہو ہے، ترک فرض میں نہیں ہے۔ آج کل بس جو بھی بس چھوٹ گیا، بس سجدہ سہو کر لیا، بس ہو گیا۔ ہر کوئی اپنے آپ کو عالم بنائے۔ تو دوستو، اور علم تو نہیں ہے، کم سے کم وہ نماز جو روزانہ 5 وقت کی پڑھتے ہیں، ان کی فرائض، ان کی واجبات، ان کی سنتیں، ان کے مفسدات، شرائط نماز، ارکان نماز، شرائط نماز کون سی ہے، ارکان نماز کون سی ہے، واجبات نماز کون سی ہے، سنت نماز کون سی ہے، مفسدات نماز کون سی ہے، یہ بہت اہم ہے، ضروری ہے، سمجھ گئے؟ اور پہلے میں نے کہا کہ تشریح سے قطع نظر، تو اقیم الصلاۃ، نماز کی قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دے دو۔ یہودی جو تھے وہ 2 وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے تھے، حسد کی وجہ سے۔ ایک حسد کیا ہے کہ اس کی حب جاہ، یعنی اپنی عزت کی وجہ سے، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کلمہ پڑھیں گے تو ہماری عزت ختم ہو جائے گی، اور حب مال کی وجہ سے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لوگوں کو کہیں گے، پھر لوگ ہمارے پاس شکرانے نہیں لائیں گے، تحفے نہیں لائیں گے۔ تو ان کے جو بڑے تھے، تو نماز کی جو صحیح طریقے سے پابندی کرے، صحیح طریقے سے ارکان و شرائط، تو اس میں حب جاہ جو ہے، یعنی عاجزی، نماز عاجزی ہے نا، اپنے عاجزی کو اپنے رب کے سامنے پیش کرنا ہے۔ تو جو شخص اپنی عاجزی کو 5 مرتبہ اپنے رب کے سامنے پیش کرے گا تو عاجزی اس کی عادت بن جائے گی، تو وہ غرور نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی محبت کم ہو جائے گی، تو مال کی محبت بھی کم ہونے کی وجہ سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آسان ہے۔ تو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اللہ نے فرمایا رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ توجہ ہے، یہاں اللہ نے یہ حکم نہیں کیا ہے کہ صلوا مع المصلین، نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ۔ رکوع نماز کا ایک جز ہے، رکوع نماز کا ایک رکن ہے، ایک رکن ہے، جس سجدہ بھی رکن ہے، قرات بھی رکن ہے، تو یہ رکوع بھی ایک رکن ہے، ایک جز ہے نماز کا۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ صلوا مع المصلین، نماز پڑھو نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، نہیں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا وجہ ہے؟ توجہ، وارکعوا مع الراکعین، یہ خطابات ہیں یہودیوں سے۔ یہودیوں کی یہودی نماز پڑھتے تھے اور زکوٰۃ بھی ادا کرتے تھے، اور اس کا پہلا میں نے حوالہ دیا تھا، یاد ہے؟ کون سی سورہ؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 12، لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلہ وعزرتموہم واقرضتم اللہ قرضا حسنا لأکفرن عنکم سیئاتکم، اگر تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، یاد ہے نا؟ بولتے ہیں تو اس لیے اللہ رب العزت نے، کیونکہ وہ ان کو بھی ان کی شریعت میں بھی نماز تھی، زکوٰۃ تھی،
تو اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ آتوا الزکات وارکعوا مع الراکعین، یہ رکوع کا حکم الگ کیا اس لیے کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا، یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز پڑھو صحابہ کرام کے ساتھ پڑھو، صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کے پڑھو، نماز تو وہ بھی پڑھتے تھے۔ تو یہ رکوع کا جو حکم دیا ہے تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہے؟ نماز کے اندر رکوع ہے، یعنی وہ نماز پڑھو جو امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی پڑھتے ہیں، صحابہ پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ پڑھو، جیسے وہ رکوع کرتے تم بھی رکوع کرو، یعنی تمہاری شریعت پر عمل منسوخ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر یعنی اتباع رسول اللہ، صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر کے جیسے صحابہ تابعدار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس طرح تم بھی تابعدار ہو جاؤ، اس لیے رکوع کا ذکر الگ ہے۔ بس اس پر یہاں اکتفا۔ آگے اتأمرون الناس، اللہ فرماتے ہیں اتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کے ساتھ، نیک کام کے حکم کرتے ہو لوگوں کو کہ اچھا کام کرو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور تم بھولتے ہو اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور حال یہ ہے کہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے، نہیں سمجھتے ہو؟ کیا مطلب ہے اتأمرون الناس؟ کئی مطالب ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ یہودی لوگ مکے کے پاس، مشرکین مکہ کے پاس آ کر کے کہ آخری نبی تمہارے اندر مبعوث ہونے والا ہے، آخری نبی تمہارے اندر پیدا ہوں گے، مکے میں پیدا ہوں گے، عرب میں سے ہوگا، اور وہ حق نبی ہوگا کیونکہ تورات میں اس کی نشانیاں موجود تھی، اور اس کی اتباع کرو، اس کی تابعداری کرو، سمجھ گئے؟ جب اللہ رب العزت نے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے چھوڑ دیا، خود عمل نہیں کرتے، دوسروں کو کہتے ہیں کہ تابعداری کرو، خود عمل نہیں کرتے۔ یا ایک نمبر دو، یا اپنوں سے، ان یہودیوں میں سے جو اس کے کم درجے والے تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو وہ اس کو کہتے تھے کہ ٹھیک ہے تم صحیح دین پر ہو، اور تم نے جو تابعداری رسول اللہ کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیار کی ہے یہ صحیح ہے، لیکن خود عمل نہیں کرتے، بڑے عمل نہیں کرتے تھے۔ کیوں وہ عمل نہیں کرتے تھے؟ کہ ہماری عزت ختم ہو جائے گی اور ہمیں جو لوگ تحفے دیتے ہیں وہ تحفے بند ہو جائیں گے، سمجھ گئے؟ جیسے یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت مولویوں میں سے اور پیروں میں سے لیأکلون اموال الناس بالباطل، غلط طریقے سے، باطل طریقے سے لوگوں کی مال کھاتے ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ غلط پیر، غلط مولوی، اور وہ بھی بہت، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، سمجھ گیا؟ اللہ، گل محمد بھائی شیطان سے ڈرتا ہے، کیسے نہ کہ شیطان کو پتہ چل جائے پھر میرے پیچھے لگ جائے، اس وجہ سے بولتا نہیں، میں اسے زبردستی بلواتا ہوں لیکن بولتا نہیں، شیطان سے اتنا ڈر ہے۔ اتأمرون الناس، کیا تم ڈرتے حکم کرتے ہو لوگوں سے بالبر، نیکی کے ساتھ، وتنسون انفسکم، اور تم بھولتے ہو اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھتے ہو، افلا تعقلون، ہے تمہیں اتنا عقل نہیں؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے عالم بے عمل کی بھی ہے کہ علم ہو عمل نہ ہو۔ توجہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے، معراج کی رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ دکھائی دیے اور آگ کی قینچیوں سے، آگ کی قینچیوں سے ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے، ہونٹ شنڈان، آگ کی قینچیوں سے فرشتے ان کے ہونٹوں کو کاٹتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ کون سے لوگ؟ جبرائیل یہ کون سے لوگ ہیں، کیا جرم کیا اس نے؟
رسول کریم جبریل نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے خطبہ ہے، وہ مولوی ہے جو لوگوں کو نواز و نصیحت کرتے ہیں اور خود عمل نہیں کرتے، جو لوگوں کو اچھی اچھی باتوں کے حکم کرتے تھے، اچھی اچھی باتوں کے تقریریں کرتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مولوی ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم کرے گا کہ ان کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹ. سمجھئے؟ اللہ اکبر. اور بھی ہے اس پر، اور بھی احادیث ہے. تو دوستو بزرگوں، اب یہ کون سے ہر ایک کو حلال اور حرام کا پتہ ہے. لوگوں یہ نہیں ہے کہ بس جو خود عمل نہیں کرتا ہے وہ پھر دوسروں کو بھی نہ بولے، خود عمل نہیں کرتا ہے دوسروں کو بھی نہیں بولے. نہیں، یہ مراد نہیں ہے. یعنی یہ کیا ہے کہ جو نیک کام ہے دوسروں کو بولتے ہو، خود بھی عمل کرو. جو بے عمل ہے ان کے لیے ہے، یعنی وہ بدعملی چھوڑو. یہ نہیں کہ وہ پھر وہ نیک عمل خود نہ کرو، کسی کو نماز کی دعوت نہیں دے دو. نہیں، خود نماز کی پابندی کرو نا. دوسروں کو دعوت دیتے ہو، خود بھی نماز کی پابند بن جاؤ. اس طرح ہے. یار میں چلو ایک بیوقوف کہتے ہیں میں نماز پڑھتا نہیں، یار دوسرے بچوں کو کیسے پڑھو کہ نماز پڑھو. یہ بیوقوف، یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن میں ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیتے ہو اور خدا اپنے آپ کو بولتے ہو. تو اب میں خود نہیں پڑھتا ہوں، بچوں کو کیسے بولوں، چھوٹوں کو کیسے بولوں، چھوٹے بھائیوں کو کیسے بولوں، جبکہ میں گھر کا سربراہ ہوں، خود نہیں پڑھتا ہوں. تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کو کہا کرو اور خود بھی اس کے عمل کرو. اس پر اور بھی ہے. اتأمرون الناس، حوالے ہیں بہرحال. اتأمرون الناس، اے تم حکم کرتے ہو لوگوں کو بالبر، نیکی کے ساتھ. وتنسون انفسکم، اور تم بولتے ہو اپنے آپ کو. وانتم تتلون الکتاب، اور حال یہ کہ تم پڑھتے بھی کتاب ہو، پڑھتے ہو کتاب کو. افلا تعقلون، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے ہو؟ جس سورہ صف میں 28ویں پارے میں لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں ایسے باتیں کہتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے ہو، کرتے نہیں ہو اور کہتے ہو. جو کہتے ہو اس پر عمل بھی کرو. اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ ایک بہت بڑے عالم گزرا ہے، بہت بڑے عالم گزرا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس نے لکھا ہے کہ میں جو واعظ و نصیحت کرتا ہوں یہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ میں خود اس پر عمل کروں. جب میں ایک آدمی ہے اپنے چھوٹوں کو کہتا ہے کہ نماز کی پابندی کرو، اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہتا ہے، اپنے بچوں سے کہتا ہے کہ نماز کی پابندی کرو با جماعت، تو وہ خود بھی محنت کرے، وہ کوشش کرے گا نا. تو وہ بھی اشرف علی تانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جو واعظ نصیحت کرتا ہوں اس لیے تاکہ میں خود بھی اس کی پابند ہو جاؤں. آگے اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو اللہ تعالیٰ کی بالصبر والصلاة، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. اللہ کی مدد حاصل کرو کس کے ساتھ؟ صبر اور نماز کے ساتھ. اللہ اکبر. اب یہ بہت اس پر بہت سے حوالے ہیں. صبر کس سے کہتے ہیں؟ صبر تو ایک یہ ہے کہ کسی کے اوپر تکلیف، مصیبت، پریشانی آ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کا یہ رضا ہے، بس میں اس پر راضی ہوں. ایک صبر یہ ہے. ایک صبر یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت کرنا، فرمان برداری کرنا. سمجھ گئے؟ اللہ کے ہر حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر طریقے کی فرمان برداری کرنا، اپنے خواہش کو روکنا، یہ بھی صبر ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے آپ کو غلط چیزوں سے، غلط کاموں سے روکنا، یہ بھی صبر ہے. تو صبر کی کتنے قسمیں؟ تین. وَاسْتَعِينُوا، اور اس پر اللہ نے ان اللہ مع الصابرین،
ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وبشر الصابرین، خوشخبری دے دو صبر والوں کو. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ صلوات علیہم من ربہم ورحمہ، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے اوپر صلوات ہے اور رحمت ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. تو ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ نے فرمایا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. وَإِنَّهَا، بے شک یہ جو وصیت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ نصیحت ہے، لَكَبِيرَةٌ، البتہ یہ بہت سخت ہے، یہ بہت بڑی ہے، یہ نصیحت بہت بڑی ہے اور مشکل ہے. لیکن مشکل نہیں، یہ کس کے لیے؟ یہ ان لوگوں کے لیے جو دین سے دور ہے، ان کے لیے مشکل ہے. اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جن کے لیے تین صفات، الا علی الخاشعین، مگر ان لوگوں کے اوپر یہ سخت نہیں ہے جن کے دلوں میں خشوع ہے. کیا ہے؟ خشوع، عاجزی کرنے والے، یعنی اللہ سے ڈر بھی ہے اور ساتھ ساتھ فرمانبرداری بھی ہے. خشوع یہ الگ صفت ہے. اور والذین هم علی صلواتهم یحافظون، قد افلح المؤمنون کے شروع میں وہاں بھی اور تبارک الذی میں بھی خشوع کے بارے میں ہے، اور میں نے وہاں پہ ذکر کیا تھا. نمبر 2، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یہ صبر اور صلاۃ یہ مشکل ہے مگر مشکل نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر جو خشوع کرنے والے ہیں. اور نمبر 2، جن کا یقین ہے، عقیدہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اپنے رب سے ملنے والے ہیں. کیونکہ اس دنیا سے جانے کے بعد اپنے رب سے ملنا ہے، اپنے رب سے ملنا ہے. لیکن رب سے ملنا تو ہے، آمنے سامنے ہے، ہونا ہے. لیکن اگر اس قرآن کے مطابق عقیدہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہو تو اللہ کا دیدار ہوگا. ایک تو یہ پیشی ہے، اور پیشی میں اگر بدبخت ہے تو اللہ ناراض ہوگا، اللہ اپنا دیدار نہیں کرے گا. اور جو نیکبخت ہوگا، عقیدہ توحید کا ہوگا اور عمل سنت رسول اللہ کے مطابق ہوگا، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے. سمجھ گئے؟ اللہ ہم سب کو نصیب کرے. تو اللہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو یقین کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، ان کے اوپر یہ صبر اور صلاۃ مشکل نہیں ہے. یہ مدد حاصل کرنا صبر کے ذریعے اور صلاۃ کے ذریعے، نماز کے ذریعے، یہ ان کے لیے مشکل نہیں ہے جن کے دلوں کے اندر خشوع ہے اور جن کے جو عقیدہ کس کا ہو کہ میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں. اور نمبر 3، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس ہونے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں. ہم سب کا لوٹنا کس کی طرف ہے؟ اللہ رب. ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ. تم سب مرنے والے ہو اور مرنے کے بعد تم اٹھائے جاؤ گے اور اپنے رب کے سامنے پیش ہوں گے. تو دوستو بزرگوں، ہم سب کو اللہ رب العزت کے دربار میں حاضری ہے. اللہ ہمیں وہ حاضری نصیب فرمائے جو اللہ بھی راضی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہو. سمجھ گئے؟ تو پھر انشاءاللہ ہمارا تو یہی، میرا تو خود یہی ایک بہت بڑا اثر ہے. ہمارے تو اتنا اعمال نہیں ہے، ہمیں جو زیادہ سے زیادہ اثر ہے وہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. تو دوستوں بزرگوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کریں گے ہم گناہگاروں کو انشاءاللہ، جبکہ عقیدہ توحید کا، اور عقیدہ توحید نہ ہو اس کی شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کریں گے اور شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی. اور اگر بالفرض شفاعت کر بھی لے تو اللہ کے دربار میں اس کی شفاعت قابل قبول بھی نہیں ہے. تو جو کچھ کہا اور آپ حضرات نے سننا، اللہ اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائے، یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. اور اللہ رب العزت پھر ہمیں
رمضان المبارک کی عبادات سارے صحیح طریقے سے نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو مصیبتوں سے، تکالیف سے، پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، اور پھر انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رکھنے کا اللہ ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے.